अक्सर औरतें पूछती रहती हैं कि बाजी आईब्रोज़ बनवाना जायज़ है या नाजायज़ है, हराम है या हलाल है, और कितनी बनवाएं या बिल्कुल ना बनवाएं, या अगर बनवा लें तो उस पर हमें गुनाह क्या मिलेगा। सबसे पहली चीज़ ये समझ लें कि आईब्रोज़ बनवाने वालियों पर सबसे उसके लिए बड़ी वईद ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है उस औरत पर जो आईब्रोज़ बनवाती है। नबी की लानत लेकर वो कहाँ बरकत ढूंढेगी। लाख वाला वजीफ़ा, 2 लाख वाला वजीफ़ा, 3 लाख वाला बरकतें ढूंढ रही है, नहीं मिलेगी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर लानत की वईद दी है कि मेरी लानत है उस औरत पर जो आईब्रोज़ को नोचे और नचवाए। ठीक है, जैसे अक्सर लोग सर्जरी करवा लेते हैं चेहरे की, कभी नाक पतला हो रहा है, कभी होंठ मोटे हो रहे हैं, कभी चिक्स बड़े हो रहे हैं, कभी माथा छोटा बड़ा हो रहा है। ये सब हराम है, सब हराम है, क्योंकि शैतान ने कसम उठाई थी जब अल्लाह ने उसे आसमानों से निकाला, दफ़ा किया, लानत ज़दा किया, निकाल फेंका, तो उसने कसम उठाई थी कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा, और गुमराह करने की एक सूरत ये होगी कि वो तेरी बनाई हुई शक्लों से नफ़रत करने लगेंगे, तेरी बनाई हुई तख्लीक में कमी करेंगे और बनाई हुई शक्ल को तब्दील करेंगे। मैं उनसे ये करवाऊँगा, क्योंकि ये कुफ़ार से हमारे अंदर आया है। जैसे ये देख लें, माइकल जैक्सन को देख लें, अपनी फैमिली से, अपने फैमिली के बैकग्राउंड से, उसके कलर से, हर चीज़ से उसको नफ़रत थी। उसने अपना चेहरा ही बिगड़वा के एक बदनुमा जानवर टाइप का हो गया था वो है। तो हमारे अंदर भी ये चीज़ कुफ़ार से आई कि हम जो है ये बदलवा लें। आप देखें जो बहुत ज़्यादा आईब्रोज़ बनवाती है, अब साइंटिफिक तौर पर भी डॉक्टर्स ने भी ये बात साबित की है कि उन औरतों को यूट्रस की ज़्यादा बीमारियां रहती हैं जो औरतें आईब्रोज़ बनवाती हैं, सबसे ज़्यादा। ये किताबों में अंगोरों ने लिख दी ये बात, उनके रिसर्च में ये बात आ चुकी है कि जो भी औरतें इस तरह बनवाती हैं आईब्रोज़ को, वो यूट्रस की बीमारियों में ज़्यादा मुब्तला रहती हैं। क्यों रहती है? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है उस औरत के ऊपर। अब उनको तो ये समझ नहीं आ रही, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि औरत के लिए एक बहुत अहम पार्ट उसके जिस्म का, और उसी पर अटैक किस वजह से कि अल्लाह के नबी ने लानत की है उस औरत के ऊपर कि आईब्रोज़ बनवाना और बिल्कुल ही पतली शेप कर देना। अल्लाह माफ़ करे, कल भी मैं जो हदीस बता रही थी उसमें यही था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि क़यामत में जहन्नुम में मर्दों की एक जमात है जो जिनके चेहरों को नोचा जा रहा है, जिनके जिस्मों को काटा जा रहा है, नोचा जा रहा है छुरियों कैंचियों के साथ। तो पूछा गया तो कहा ये वो मर्द हैं जो सज सज के चौराहों पे खड़े होते थे बदकारी के लिए, जैसे ये हिजड़े हैं। इसी तरह औरतें जब सज सज के ये पूरे निचवा के बाल, आप देखें उनके अंदर वो मासूमियत नहीं रहती जो एक ना बनाने वाली औरत की आईब्रोज़ में आप देखें, जो मासूमियत, जो एक निखार और जो एक उसके अंदर अट्रैक्शन होती है, वो बनाने वाली में नहीं, एक तर्रारपन आ जाता है, तेज़ी आ जाती है उसके अंदर। तो ये चीज़ जब, क्योंकि अल्लाह के नबी ने मना किए, तो हम खूबसूरतियाँ फिर पार्लरों में कहाँ ढूंढें, वो तो नहीं मिलेंगी हमें। जब इतनी बड़ी हस्ती ने मना कर दी, इतनी बड़ी हस्ती की तरफ से हमें अप्रूवल नहीं मिली, तो हमें कैसे ये खूबसूरती यहाँ से मिल सकती है। तो जो बंदे आपसे सवाल करें ना कि कहाँ लिखा है, तो क्या होता है, कितना गुनाह है, तो उसको कहना यही गुनाह काफ़ी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत होगी उस औरत के ऊपर जो आईब्रोज़ को बनवाती है। हाँ, अपर लिप्स बनाना मुस्तहिब कहा कि आप अपर लिप्स बना रही हैं, उसको कहा बनवाए, मुस्तहिब है। बुरे लगते हैं चेहरे के ऊपर, उनको मुस्तहिब कहा। चेहरे पे पूरे बाल हैं, जैसे पूरे चेहरे पे बाल हैं, वैक्सिंग करवा सकती है, उसको भी मुस्तहिब कहा कि पूरे चेहरे के बाल भी उतरवा सकती है। कहीं मना नहीं किया। यकीनन कोई ना कोई हमारा फ़ायदा था, तो अल्लाह और उसके रसूल ने इतनी बड़ी बड़ी वईदों के साथ लानत की है ना, हमारा फ़ायदा था आईब्रोज़ में। तो अब वो साइंस ने भी आपको बता दिया कि सारी बीमारियां ही आपकी इस वजह से आ रही हैं जो औरतें आईब्रोज़ ज़्यादा बनवाती हैं। तो हम साइंस की सुन के ही रुक जाएं, हम डॉक्टर्स की सुन के, रिसर्च की सुन के रुक जाएं कि उनकी रिसर्च ये है, तो तभी शायद हम रुक जाएं। वरना पूरे चेहरे के जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाल उतारने का हुक्म दे रहे हैं,
अपर लिप्स को मुस्तहिब कह रहे हैं बनाने को, तो क्या ज़रूरत थी फिर आईब्रोज़ को रोकने की। यकीनन कोई ना कोई इसमें मसलिहत है, कोई ना कोई नहीं, बहुत बड़ी मसलिहत है जिसकी वजह से हमें रोका जा रहा है। हाँ, गुंजाइश सिर्फ इतनी है कि एक औरत है, उसकी बहुत मोटी मोटी है, जैसे हम देखें तो वो बदनुमा सी भद्दी सी लगे वो औरत, तो उस औरत को ये गुंजाइश है कि वो आम हालत में उन आईब्रोज को ले आए। शेप बनाना उसके लिए भी जायज़ नहीं है। अब हमने इस गुंजाइश को हर औरत ने पकड़ लिया, थोड़ी सी जायज़ है, थोड़ी सी जायज़ है, वो शेप पूरी एक पेंसिल वाली लाइन बना लेती है, बूढ़ी क्या जवान क्या। और बूढ़ी औरतों को तो वैसे ही इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए कि वो तो अब अल्लाह की कैदी हैं, इतनी उम्र तो उनकी गुजर गई, अब तो उनके चेहरे पे एक ऐसी अट्रैक्शन होनी चाहिए जो बुज़ुर्गों की होती है। जवानी की उम्र भी अल्लाह ने दी थी, वो भी गुजारी है, कौन सा नहीं गुजारी। जो हम अभी भी जवानी का शौक, मैंने देखा 60-60 साल की औरतें, वो भी पूरी आईब्रो। भाई हम कोई जवानों से कम है, दिल जवान होना चाहिए, मैं नहीं कहती, एक्टिव रहे, कामों में एक्टिव रहें, मसाइल में एक्टिव रहें, अपने फैसलों में एक्टिव रहें, लेकिन चेहरे को तगय्युर कर कर के अल्लाह की लानत लेना इस उम्र में भी है, ये तो सख्त मना है। इस उम्र में तो आपके चेहरे पे एक बुज़ुर्गों वाली अट्रैक्शन होनी चाहिए, बुज़ुर्गों वाला मामला होना चाहिए। गुंजाइश सिर्फ उस औरत के लिए है कि जिसकी बहुत भद्दी हो, दरमियान से मिली हुई हो और इतनी मोटी मोटी कि बिल्कुल आंखें नज़र ही ना आए और लटक रही हो, तो वो आम हालत तक ला सकती है, पतली वो भी नहीं करवा सकती है। अक्सर औरतें पूछती रहती हैं कि बाजी आईब्रोज़ बनवाना जायज़ है या नाजायज़ है, हराम है या हलाल है, और कितनी बनवाएं या बिल्कुल ना बनवाएं, या अगर बनवा लें तो उस पर हमें गुनाह क्या मिलेगा। सबसे पहली चीज़ ये समझ लें कि आईब्रोज़ बनवाने वालियों पर सबसे उसके लिए बड़ी वईद ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है उस औरत पर जो आईब्रोज़ बनवाती है। नबी की लानत लेकर वो कहाँ बरकत ढूंढेगी। लाख वाला वजीफ़ा, 2 लाख वाला वजीफ़ा, 3 लाख वाला, बरकतें ढूंढ रही है, नहीं मिलेगी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर लानत की वईद दी है कि मेरी लानत है उस औरत पर जो आईब्रोज़ को नोचे और नचवाए। ठीक है, जैसे अक्सर लोग सर्जरी करवा लेते हैं चेहरे की, कभी नाक पतला हो रहा है, कभी होंठ मोटे हो रहे हैं, कभी चिक्स बड़े हो रहे हैं, कभी माथा छोटा बड़ा हो रहा है, ये सब हराम है, सब हराम है। क्योंकि शैतान ने कसम उठाई थी जब अल्लाह ने उसे आसमानों से निकाला, दफ़ा किया, लानत ज़दा किया, निकाल फेंका, तो उसने कसम उठाई थी कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा, और गुमराह करने की एक सूरत ये होगी कि वो तेरी बनाई हुई शक्लों से नफ़रत करने लगेंगे, तेरी बनाई हुई तख्लीक में कमी करेंगे और बनाई हुई शक्ल को तब्दील करेंगे, मैं उनसे ये करवाऊँगा। क्योंकि ये कुफ़ार से हमारे अंदर आया है। जैसे ये देख लें, माइकल जैक्सन को देख लें, अपनी फैमिली से, अपने फैमिली के बैकग्राउंड से, उसके कलर से, हर चीज़ से उसको नफ़रत थी। उसने अपना चेहरा ही बिगड़वा के एक बदनुमा जानवर टाइप का हो गया था वो है। तो हमारे अंदर भी ये चीज़ कुफ़ार से आई कि हम जो है ये बदलवा लें। आप देखें जो बहुत ज़्यादा आईब्रोज़ बनवाती है, अब साइंटिफिक तौर पर भी डॉक्टर्स ने भी ये बात साबित की है कि उन औरतों को यूट्रस की ज़्यादा बीमारियां रहती हैं जो औरतें आईब्रोज़ बनवाती हैं, सबसे ज़्यादा। ये किताबों में अंगोरों ने लिख दी ये बात, उनके रिसर्च में ये बात आ चुकी है कि जो भी औरतें इस तरह बनवाती हैं आईब्रोज़ को, वो यूट्रस की बीमारियों में ज़्यादा मुब्तला रहती हैं। क्यों रहती है? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है उस औरत के ऊपर। अब उनको तो ये समझ नहीं आ रही, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि औरत के लिए एक बहुत अहम पार्ट उसके जिस्म का, और उसी पर अटैक किस वजह से कि अल्लाह के नबी ने लानत की है उस औरत के ऊपर कि आईब्रोज़ बनवाना और बिल्कुल ही पतली शेप कर देना, अल्लाह माफ़ करे। कल भी मैं जो हदीस बता रही थी उसमें यही था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि क़यामत में जहन्नुम में मर्दों की एक जमात है जो जिनके चेहरों को नोचा जा रहा है, जिनके जिस्मों को काटा जा रहा है, नोचा जा रहा है छुरियों कैंचियों के साथ। तो पूछा गया तो कहा ये वो मर्द हैं जो सज सज के चौराहों पे खड़े होते थे बदकारी के लिए, जैसे ये हिजड़े हैं।
اسی طرح عورتیں جب سج سج کے یہ پورے نچوا کے بال آپ دیکھیں، ان کے اندر وہ معصومیت نہیں رہتی جو ایک نہ بنانے والی عورت کی آئی بروز میں آپ دیکھیں، جو معصومیت، جو ایک نکھار اور جو ایک اس کے اندر اٹریکشن ہوتی ہے، وہ بنانے والی میں نہیں، ایک ترار پن آ جاتا ہے، تیزی آ جاتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ چیز جب کیونکہ اللہ کے نبی نے منع کیے تو ہم خوبصورتیاں پھر پارلروں میں کہاں ڈھونڈیں؟ وہ تو نہیں ملیں گی ہمیں۔ جب اتنی بڑی ہستی نے منع کر دی، اتنی بڑی ہستی کی طرف سے ہمیں اپروول نہیں ملی، تو ہمیں کیسے یہ خوبصورتی یہاں سے مل سکتی ہے؟ تو جو بندے آپ سے سوال کریں نا کہ کہاں لکھا ہے، تو کیا ہوتا ہے، کتنا گناہ ہے، تو اس کو کہنا یہی گناہ کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہوگی اس عورت کے اوپر جو آئی بروز کو بنواتی ہے۔ ہاں، اپر لپس بنانا مستحب کہا کہ آپ اپر لپس بنا رہی ہیں، اس کو کہا بنوائے، مستحب ہے۔ برے لگتے ہیں چہرے کے اوپر، ان کو مستحب کہا۔ چہرے پہ پورے بال ہیں، جیسے پورے چہرے پہ بال ہیں، ویکسنگ کروا سکتی ہے، اس کو بھی مستحب کہا کہ پورے چہرے کے بال بھی اتروا سکتی ہے، کہیں منع نہیں کیا۔ یقیناً کوئی نہ کوئی ہمارا فائدہ تھا تو اللہ اور اس کے رسول نے اتنی بڑی بڑی وعیدوں کے ساتھ لعنت کی ہے نا، ہمارا فائدہ تھا آئی بروز میں۔ تو اب وہ سائنس نے بھی آپ کو بتا دیا کہ ساری بیماریاں ہی آپ کی اس وجہ سے آ رہی ہیں جو عورتیں آئی بروز زیادہ بنواتی ہیں۔ تو ہم سائنس کی سن کے ہی رک جائیں، ہم ڈاکٹرز کی سن کے، ریسرچ کی سن کے رک جائیں کہ ان کی ریسرچ یہ ہے، تو تبھی شاید ہم رک جائیں۔ ورنہ پورے چہرے کے جب اللہ رب العزت بال اتارنے کا حکم دے رہے ہیں، اپر لپس کو مستحب کہہ رہے ہیں بنانے کو، تو کیا ضرورت تھی پھر آئی بروز کو روکنے کی؟ یقیناً کوئی نہ کوئی اس میں مصلحت ہے، کوئی نہ کوئی نہیں، بہت بڑی مصلحت ہے جس کی وجہ سے ہمیں روکا جا رہا ہے۔ ہاں، گنجائش صرف اتنی ہے کہ ایک عورت ہے، اس کی بہت موٹی موٹی ہے، جیسے ہم دیکھیں تو وہ بدنما سی، بھدی سی لگے وہ عورت، تو اس عورت کو یہ گنجائش ہے کہ وہ عام حالت میں ان آئی بروز کو لے آئے۔ شیپ بنانا اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اب ہم نے اس گنجائش کو ہر عورت نے پکڑ لیا، تھوڑی سی جائز ہے، تھوڑی سی جائز ہے، وہ شیپ پوری ایک پینسل والی لائن بنا لیتی ہے، بوڑھی کیا جوان کیا۔ اور بوڑھی عورتوں کو تو ویسے ہی ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے کہ وہ تو اب اللہ کی قیدی ہیں، اتنی عمر تو ان کی گزر گئی، اب تو ان کے چہرے پہ ایک ایسی اٹریکشن ہونی چاہیے جو بزرگوں کی ہوتی ہے۔ جوانی کی عمر بھی اللہ نے دی تھی، وہ بھی گزاری ہے، کون سا نہیں گزاری؟ جو ہم ابھی بھی جوانی کا شوق، میں نے دیکھا 60 سال کی عورتیں، وہ بھی پوری آئی برو۔ بھائی ہم کوئی جوانوں سے کم ہے؟ دل جوان ہونا چاہیے، میں نہیں کہتی، ایکٹیو رہیں، کاموں میں ایکٹیو رہیں، مسائل میں ایکٹیو رہیں، اپنے فیصلوں میں ایکٹیو رہیں، لیکن چہرے کو تغیر کر کر کے اللہ کی لعنت لینا اس عمر میں بھی ہیں، یہ تو سخت منع ہے۔ اس عمر میں تو آپ کے چہرے پہ ایک بزرگوں والی اٹریکشن ہونی چاہیے، بزرگوں والا معاملہ ہونا چاہیے۔ گنجائش صرف اس عورت کے لیے ہے کہ جس کی بہت بھدی ہوں، درمیان سے ملی ہوئی ہوں، اور اتنی موٹی موٹی کہ بالکل آنکھیں نظر ہی نہ آئے اور لٹک رہی ہو، تو وہ عام حالت تک لا سکتی ہے، پتلی وہ بھی نہیں کروا سکتی ہے۔ اکثر عورتیں پوچھتی رہتی ہیں کہ باجی آئی بروز بنوانا جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے، اور کتنی بنوائیں یا بالکل نہ بنوائیں، یا اگر بنوا لیں تو اس پر ہمیں گناہ کیا ملے گا؟ سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ آئی بروز بنوانے والیوں پر سب سے اس کے لیے بڑی وعید یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے اس عورت پر جو آئی بروز بنواتی ہے۔ نبی کی لعنت لے کر وہ کہاں برکت ڈھونڈے گی؟ 1 لاکھ والا وظیفہ، 2 لاکھ والا وظیفہ، 3 لاکھ والا، برکتیں ڈھونڈ رہی ہیں، نہیں ملے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی وعید دی ہے کہ میری لعنت ہے اس عورت پر جو آئی بروز کو نوچے اور نچوائے، ٹھیک ہے؟ جیسے اکثر لوگ سرجری کروا لیتے ہیں چہرے کی، کبھی ناک پتلا ہو رہا ہے، کبھی ہونٹ موٹے ہو رہے ہیں، کبھی چکس بڑے ہو رہے ہیں، کبھی ماتھا چھوٹا بڑا ہو رہا ہے، یہ سب حرام ہے، سب حرام ہے، کیونکہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی جب اللہ نے اسے آسمانوں سے نکالا، دفع کیا، لعنت زدہ کیا، نکال پھینکا، تو اس نے قسم اٹھائی تھی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور گمراہ کرنے کی ایک صورت یہ ہوگی کہ وہ تیری بنائی ہوئی شکلوں سے نفرت کرنے لگیں گے، تیری بنائی ہوئی تخلیق میں کمی کریں گے اور بنائی ہوئی شکل کو تبدیل کریں گے، میں ان سے یہ کرواؤں گا۔
کیونکہ یہ کفار سے ہمارے اندر آیا ہے. جیسے یہ دیکھ لیں مائیکل جیکسن کو دیکھ لیں، اپنی فیملی سے، اپنے فیملی کے بیک گراؤنڈ سے، اس کے کلر سے، ہر چیز سے اس کو نفرت تھی. اس نے اپنا چہرہ ہی بگڑوا کے ایک بدنما جانور ٹائپ کا ہو گیا تھا وہ. تو ہمارے اندر بھی یہ چیز کفار سے آئی کہ ہم جو ہے یہ بدلوا لیں. آپ دیکھیں جو بہت زیادہ آئی بروز بنواتی ہے، اب سائنٹیفک طور پر بھی ڈاکٹرز نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ ان عورتوں کو یوٹرس کی زیادہ بیماریاں رہتی ہیں جو عورتیں آئی بروز بنواتی ہیں. سب سے زیادہ یہ کتابوں میں انگوروں نے لکھ دی یہ بات، ان کے ریسرچ میں یہ بات آ چکی ہے کہ جو بھی عورتیں اس طرح بنواتی ہیں آئی بروز کو، وہ یوٹرس کی بیماریوں میں زیادہ مبتلا رہتی ہیں. کیوں رہتی ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے اس عورت کے اوپر. اب ان کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عورت کے لیے ایک بہت اہم پارٹ اس کے جسم کا، اور اسی پر اٹیک کس وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے اس عورت کے اوپر کہ آئی بروز بنوانا اور بالکل ہی پتلی شیپ کر دینا. اللہ معاف کرے. کل بھی میں جو حدیث بتا رہی تھی اس میں یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قیامت میں جہنم میں مردوں کی ایک جماعت ہے جن کے چہروں کو نوچا جا رہا ہے، جن کے جسموں کو کاٹا جا رہا ہے، نوچا جا رہا ہے چھریوں کینچیوں کے ساتھ. تو پوچھا گیا تو کہا یہ وہ مرد ہیں جو سج کے چوراہوں پہ کھڑے ہوتے تھے بدکاری کے لیے، جیسے یہ ہجڑے ہیں. اسی طرح عورتیں جب سج کے یہ پورے نچوا کے بال آپ دیکھیں، ان کے اندر وہ معصومیت نہیں رہتی جو ایک نہ بنانے والی عورت کی آئی بروز میں آپ دیکھیں جو معصومیت، جو ایک نکھار اور جو ایک اس کے اندر اٹریکشن ہوتی ہے، وہ بنانے والی میں نہیں، ایک ترار پن آ جاتا ہے، تیزی آ جاتی ہے اس کے اندر. تو یہ چیز جب کیونکہ اللہ کے نبی نے منع کیے تو ہم خوبصورتیاں پھر پارلروں میں کہاں ڈھونڈیں؟ وہ تو نہیں ملیں گی ہمیں. جب اتنی بڑی ہستی نے منع کر دی، اتنی بڑی ہستی کی طرف سے ہمیں اپروول نہیں ملی، تو ہمیں کیسے یہ خوبصورتی یہاں سے مل سکتی ہے؟ تو جو بندے آپ سے سوال کریں نا کہ کہاں لکھا ہے تو کیا ہوتا ہے، کتنا گناہ ہے، تو اس کو کہنا یہی گناہ کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہوگی اس عورت کے اوپر جو آئی بروز کو بنواتی ہے. ہاں اپر لپس بنانا مستحب کہا کہ آپ اپر لپس بنا رہی ہیں، اس کو کہا بنوائے، مستحب ہے. برے لگتے ہیں چہرے کے اوپر، ان کو مستحب کہا. چہرے پہ پورے بال ہیں، جیسے پورے چہرے پہ بال ہیں ویکسنگ کروا سکتی ہے، اس کو بھی مستحب کہا کہ پورے چہرے کے بال بھی اتروا سکتی ہے. کہیں منع نہیں کیا. یقیناً کوئی نہ کوئی ہمارا فائدہ تھا تو اللہ اور اس کے رسول نے اتنی بڑی بڑی وعیدوں کے ساتھ لعنت کی ہے نا، ہمارا فائدہ تھا آئی بروز میں. تو اب وہ سائنس نے بھی آپ کو بتا دیا کہ ساری بیماریاں ہی آپ کی اس وجہ سے آ رہی ہیں جو عورتیں آئی بروز زیادہ بنواتی ہیں. تو ہم سائنس کی سن کے ہی رک جائیں، ہم ڈاکٹرز کی سن کے، ریسرچ کی سن کے رک جائیں کہ ان کی ریسرچ یہ ہے، تو تبھی شاید ہم رک جائیں. ورنہ پورے چہرے کے جب اللہ رب العزت بال اتارنے کا حکم دے رہے ہیں، اپر لپس کو مستحب کہہ رہے ہیں بنانے کو، تو کیا ضرورت تھی پھر آئی بروز کو روکنے کی؟ یقیناً کوئی نہ کوئی اس میں مصلحت ہے، کوئی نہ کوئی نہیں، بہت بڑی مصلحت ہے جس کی وجہ سے ہمیں روکا جا رہا ہے. ہاں گنجائش صرف اتنی ہے کہ ایک عورت ہے اس کی بہت موٹی ہے، جیسے ہم دیکھیں تو وہ بدنما سی بھدی سی لگے وہ عورت، تو اس عورت کو یہ گنجائش ہے کہ وہ عام حالت میں ان آئی بروز کو لے آئے. شیپ بنانا اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اب ہم نے اس گنجائش کو ہر عورت نے پکڑ لیا، تھوڑی سی جائز ہے، وہ شیپ پوری ایک پینسل والی لائن بنا لیتی ہے، بوڑھی کیا جوان کیا. اور بوڑھی عورتوں کو تو ویسے ہی ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے کہ وہ تو اب اللہ کی قیدی ہیں، اتنی عمر تو ان کی گزر گئی. اب تو ان کے چہرے پہ ایک ایسی اٹریکشن ہونی چاہیے جو بزرگوں کی ہوتی ہے. جوانی کی عمر بھی اللہ نے دی تھی، وہ بھی گزاری ہے، کون سا نہیں گزاری. جو ہم ابھی بھی جوانی کا شوق، میں نے دیکھا 60 سال کی عورتیں وہ بھی پوری آئی برو. بھائی ہم کوئی جوانوں سے کم ہے؟ دل جوان ہونا چاہیے، میں نہیں کہتی ایکٹیو رہیں، کاموں میں ایکٹیو رہیں، مسائل میں ایکٹیو رہیں، اپنے فیصلوں میں ایکٹیو رہیں، لیکن چہرے کو تغیر کر کے اللہ کی لعنت لینا اس عمر میں بھی یہ تو سخت منع ہے. اس عمر میں تو آپ کے چہرے پہ ایک بزرگوں والی اٹریکشن ہونی چاہیے، بزرگوں والا معاملہ ہونا چاہیے. گنجائش صرف اس عورت کے لیے ہے کہ جس کی بہت بھدی ہوں، درمیان سے ملی ہوئی ہوں، اور اتنی موٹی کہ بالکل آنکھیں نظر ہی نہ آئے اور لٹک رہی ہو، تو وہ عام حالت تک لا سکتی ہے، پتلی وہ بھی نہیں کروا سکتی ہے.
اکثر عورتیں پوچھتی رہتی ہیں کہ باجی آئی بنوانا جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے، اور کتنی بنوائیں یا بالکل نہ بنوائیں، یا اگر بنوا لیں تو اس پر ہمیں گناہ کیا ملے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ آئی بنوانے والیوں پر سب سے اس کے لیے بڑی وعید یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے اس عورت پر جو آئی بنواتی ہے۔ نبی کی لعنت لے کر وہ کہاں برکت ڈھونڈے گی؟ 1 لاکھ والا وظیفہ، 2 لاکھ والا وظیفہ، 3 لاکھ والا، برکتیں ڈھونڈ رہی ہیں، نہیں ملے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی وعید دی ہے کہ میری لعنت ہے اس عورت پر جو آئی کو نوچے اور نچوائے۔ ٹھیک ہے، جیسے اکثر لوگ سرجری کروا لیتے ہیں چہرے کی، کبھی ناک پتلا ہو رہا ہے، کبھی ہونٹ موٹے ہو رہے ہیں، کبھی چکس بڑے ہو رہے ہیں، کبھی ماتھا چھوٹا بڑا ہو رہا ہے، یہ سب حرام ہے، سب حرام ہے، کیونکہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی جب اللہ نے اسے آسمانوں سے نکالا، دفع کیا، لعنت زدہ کیا، نکال پھینکا، تو اس نے قسم اٹھائی تھی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور گمراہ کرنے کی ایک صورت یہ ہوگی کہ وہ تیری بنائی ہوئی شکلوں سے نفرت کرنے لگیں گے، تیری بنائی ہوئی تخلیق میں کمی کریں گے اور بنائی ہوئی شکل کو تبدیل کریں گے، میں ان سے یہ کرواؤں گا، کیونکہ یہ کفار سے ہمارے اندر آیا ہے۔ جیسے یہ دیکھ لیں مائیکل جیکسن کو، دیکھ لیں اپنی فیملی سے، اپنے فیملی کے بیک گراؤنڈ سے، اس کے کلر سے، ہر چیز سے اس کو نفرت تھی، اس نے اپنا چہرہ ہی بگڑوا کے ایک بدنما جانور ٹائپ کا ہو گیا تھا وہ ہے۔ تو ہمارے اندر بھی یہ چیز کفار سے آئی کہ ہم جو ہے یہ بدلوا لیں۔ آپ دیکھیں جو بہت زیادہ آئی بنواتی ہے، اب سائنٹیفک طور پر بھی ڈاکٹرز نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ ان عورتوں کو یوٹرس کی زیادہ بیماریاں رہتی ہیں جو عورتیں آئی بنواتی ہیں، سب سے زیادہ۔ یہ کتابوں میں انگوروں نے لکھ دی یہ بات، ان کے ریسرچ میں یہ بات آ چکی ہے کہ جو بھی عورتیں اس طرح بنواتی ہیں آئی کو، وہ یوٹرس کی بیماریوں میں زیادہ مبتلا رہتی ہیں۔ کیوں رہتی ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے اس عورت کے اوپر۔ اب ان کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عورت کے لیے ایک بہت اہم پارٹ اس کے جسم کا، اور اسی پر اٹیک کس وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے اس عورت کے اوپر کہ آئی بنوانا اور بالکل ہی پتلی شیپ کر دینا، اللہ معاف کرے۔ کل بھی میں جو حدیث بتا رہی تھی اس میں یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قیامت میں جہنم میں مردوں کی ایک جماعت ہے جن کے چہروں کو نوچا جا رہا ہے، جن کے جسموں کو کاٹا جا رہا ہے، نوچا جا رہا ہے چھریوں کینچیوں کے ساتھ۔ تو پوچھا گیا تو کہا یہ وہ مرد ہیں جو سج کے چوراہوں پہ کھڑے ہوتے تھے بدکاری کے لیے، جیسے یہ ہجڑے ہیں۔ اسی طرح عورتیں جب سج کے یہ پورے نچوا کے بال آپ دیکھیں، ان کے اندر وہ معصومیت نہیں رہتی جو ایک نہ بنانے والی عورت کی آئی میں آپ دیکھیں، جو معصومیت، جو ایک نکھار اور جو ایک اس کے اندر اٹریکشن ہوتی ہے، وہ بنانے والی میں نہیں، ایک ترار پن آ جاتا ہے، تیزی آ جاتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ چیز جب کیونکہ اللہ کے نبی نے منع کی ہے تو ہم خوبصورتیاں پھر پارلروں میں کہاں ڈھونڈیں؟ وہ تو نہیں ملیں گی ہمیں، جب اتنی بڑی ہستی نے منع کر دی، اتنی بڑی ہستی کی طرف سے ہمیں اپروول نہیں ملی، تو ہمیں کیسے یہ خوبصورتی یہاں سے مل سکتی ہے؟ تو جو بندے آپ سے سوال کریں نا کہ کہاں لکھا ہے تو کیا ہوتا ہے، کتنا گناہ ہے، تو اس کو کہنا یہی گناہ کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہوگی اس عورت کے اوپر جو آئی کو بنواتی ہے۔ ہاں، اپر لپس بنانا مستحب کہا کہ آپ اپر لپس بنا رہی ہیں، اس کو کہا بنوائے، مستحب ہے، برے لگتے ہیں چہرے کے اوپر، ان کو مستحب کہا۔ چہرے پہ پورے بال ہیں، جیسے پورے چہرے پہ بال ہیں ویکسنگ کروا سکتی ہے، اس کو بھی مستحب کہا کہ پورے چہرے کے بال بھی اتروا سکتی ہے، کہیں منع نہیں کیا۔ یقیناً کوئی نہ کوئی ہمارا فائدہ تھا تو اللہ اور اس کے رسول نے اتنی بڑی بڑی وعیدوں کے ساتھ لعنت کی ہے نا، ہمارا فائدہ تھا آئی میں۔ تو اب وہ سائنس نے بھی آپ کو بتا دیا کہ ساری بیماریاں ہی آپ کی اس وجہ سے آ رہی ہیں جو عورتیں آئی زیادہ بنواتی ہیں۔ تو ہم سائنس کی سن کے ہی رک جائیں، ہم ڈاکٹرز کی سن کے، ریسرچ کی سن کے رک جائیں کہ ان کی ریسرچ یہ ہے، تو تبھی شاید ہم رک جائیں، ورنہ پورے چہرے کے جب اللہ رب العزت بال اتارنے کا حکم دے رہے ہیں
अपर लिप्स को मुस्तहिब कह रहे हैं बनाने को, तो क्या ज़रूरत थी फिर आईब्रोज़ को रोकने की। यकीनन कोई ना कोई इसमें मसलहत है, कोई ना कोई नहीं, बहुत बड़ी मसलहत है जिसकी वजह से हमें रोका जा रहा है। हाँ, गुंजाइश सिर्फ इतनी है कि एक औरत है, उसकी बहुत मोटी मोटी है, जैसे हम देखें तो वो बदनुमा सी भद्दी सी लगे वो औरत, तो उस औरत को ये गुंजाइश है कि वो आम हालत में उन आईब्रोज़ को ले आए। शेप बनाना उसके लिए भी जायज़ नहीं है। अब हमने इस गुंजाइश को हर औरत ने पकड़ लिया, थोड़ी सी जायज़ है, थोड़ी सी जायज़ है, वो शेप पूरी एक पेंसिल वाली लाइन बना लेती है, बूढ़ी क्या जवान क्या। और बूढ़ी औरतों को तो वैसे ही इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए कि वो तो अब अल्लाह की कैदी हैं, इतनी उम्र तो उनकी गुजर गई, अब तो उनके चेहरे पे एक ऐसी अट्रैक्शन होनी चाहिए जो बुज़ुर्गों की होती है। जवानी की उम्र भी अल्लाह ने दी थी, वो भी गुजारी है, कौन सा नहीं गुजारी। जो हम अभी भी जवानी का शौक़, मैंने देखा 60-60 साल की औरतें, वो भी पूरी आईब्रो। भाई हम कोई जवानों से कम है, दिल जवान होना चाहिए, मैं नहीं कहती, एक्टिव रहें, कामों में एक्टिव रहें, मसाइल में एक्टिव रहें, अपने फ़ैसलों में एक्टिव रहें, लेकिन चेहरे को तग़य्युर कर कर के अल्लाह की लानत लेना इस उम्र में भी है, ये तो सख्त मना है। इस उम्र में तो आपके चेहरे पे एक बुज़ुर्गों वाली अट्रैक्शन होनी चाहिए, बुज़ुर्गों वाला मामला होना चाहिए। गुंजाइश सिर्फ उस औरत के लिए है कि जिसकी बहुत भद्दी हो, दरमियान से मिली हुई हो और इतनी मोटी मोटी कि बिल्कुल आंखें नज़र ही ना आए और लटक रही हो, तो वो आम हालत तक ला सकती है, पतली वो भी नहीं करवा सकती है।